اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں اور وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے زمانہ کے بہترین خطیب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتابت وحی کا حکم صادر فرمایا۔ وہ کاتب وحی بھی ہیں، اور ایک ترمذی کی ایک صحیح حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل ثابت بن قیس بن شماس، کہ ثابت بن قیس ایک بہترین انسان ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے اندر آیا اور میرے دل کے اندر اشتیاق تھا کہ میں ثابت بن قیس انصاری کے متعلق کچھ معلومات حاصل کروں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ مجھے ثابت بن قیس انصاری کے متعلق کون بتا سکتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی ایک بیٹی زندہ ہیں، آپ ان کے پاس جائیے اور وہ آپ کو رسول اللہ کے اس جانثار صحابی کے متعلق بتائیں گی۔ تو حضرت خراسانی کہتے ہیں کہ میں گیا، ان کی بیٹی سے میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے بابا کے متعلق کچھ باتیں بتائیے، تو ان کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ کبر اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر قید کر لیا اور وہ رسول اللہ کے سامنے جانے سے گھبرانے لگے۔ تو کئی دنوں کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ثابت بن قیس انصاری نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے جا کے پتہ کیا تو ثابت بن قیس کہنے لگے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، اب میں کیا کروں کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، مجھے حسن کے ساتھ محبت ہے اور میں جمال کو بھی پسند کرتا ہوں، اور میں خوف رکھتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت کے زد کے اندر نہ آ جاؤں۔ تو لوگوں نے آ کے رسول اللہ کو بتلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس انصاری کو بلایا اور فرمایا انک لست منہم، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، بل تعیش بخیر وتموت بخیر وَيَدْخُلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، کہ تم ان لوگوں سے بالکل نہیں ہو، بلکہ تم زندگی خیریت کے ساتھ جیو گے اور تم خیریت کے ساتھ مرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہ کیا کرو، اور اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا تو تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ تو اس موقع پہ حضرت ثابت کو بڑی تشویش ہوئی، کیونکہ وہ بلند آواز والے تھے، ان کی آواز کے اندر ایک گرج تھی، وہ بہترین خطیب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب کا لقب دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا کہ میں کیا کروں، میری آواز تو رسول اللہ سے بلند ہے، میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا اور کہا انک لست منہم بل تعیش حمیدا وتقتلک شہیدا ویدخلک اللہ الجنہ، اے ثابت بن قیس انصاری تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، بلکہ تم تو سعادت والی زندگی جی رہے ہو اور تم شہادت والی موت مرو گے، اور اللہ تمہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور رسول اللہ نے ان کو 2 مرتبہ اچھی زندگی کی بشارت نصیب فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے متعلق ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ثابت بن قیس انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی آپ کی محبت کے اندر جیتے رہے۔ تو ایک سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کی تیاری کے لیے
لوگوں سے کہا جنگ یمامہ کا واقعہ ہم کسی دوسرے موقع پہ ضرور عرض کریں گے۔ اس موقع پہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک لشکر ترتیب دیا جو منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کے لیے جا رہا تھا۔ اب یہ چند ہزار لوگ ہیں، ان کے سامنے 70,000 کا لشکر ہے، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی یہ اتنی عظیم جنگ تھی، یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اسلامی تاریخ میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ تو پہلے کبھی ایسی جنگ دیکھی نہ کبھی بعد میں ایسی جنگ دیکھی۔ تو یہاں اس جنگ میں 1200 بڑے صحابہ اور تابعین کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن انہوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ثابت بن قیس انصاری اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو تاریخ اسلام میں وہ پہلا انسان ہے جس نے اپنے مرنے کے بعد اپنی وصیت کی اور پھر ان کی وصیت کو ان کے مرنے کے بعد پورا کیا گیا۔ تو ثابت بن قیس شہید ہو گئے، رات کو خواب کے اندر آئے، ایک شخص سے کہا کہ تم صبح جا کے خالد بن ولید سپہ سالار سے کہنا کہ میں شہید ہو گیا ہوں اور فلاں انسان نے میری ایک قیمتی زرہ کو چرا لیا ہے اور وہ فلاں جگہ پہ چھپائی گئی ہے، وہ اس کو وہاں سے لے لیں، اور پھر جا کے مدینہ طیبہ کے اندر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر سے کہنا کہ میں اتنا مقروض ہوں، میرا اتنا مال ہے، اتنے غلام ہیں، میرے غلاموں کو آزاد کر دیجئے اور میرے قرضوں کو ادا کر دیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ کی اس وصیت کو من وعن پورا کیا، اور یہ تاریخ اسلام کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرنے کے بعد وصیت کی اور وہ وصیت من وعن خلیفۃ الرسول نے اس کو پورا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان پاک نفوس پہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان پاک روحوں پہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان پاکیزہ انسانوں پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمیں ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔